سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے طب نبوی یا اسلام اور صحت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین پیرائے میں پیدا کیا ہے، بہترین انداز میں، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ بھلائی والا ہے کمزور مومن سے، گو کہ دونوں میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ ناظرین، یہ جو ہمارے جسم ہیں ان میں روح بھی ہے، تو انسان دو چیزوں سے بنتا ہے، جسم اور روح۔ اس کی مثال ہم ایک کار اور اس کا ڈرائیور کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک نئی کار ہے، لیکن اس میں جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل اناڑی ہے، تو ظاہر ہے وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکے گا اور کہیں جا کے گاڑی مار دے گا۔ یا اس کا الٹ کر لیں، ڈرائیور بہت ماہر ہے، بہت اچھا تجربہ کار، لیکن کار کی حالت بہت خستہ ہے، تو تب بھی کوئی زیادہ لمبا سفر طے نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، کار بھی اور ڈرائیور بھی، ان دونوں کو اچھی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ کار کیا ہے؟ ہمارا جسم ہے، اور ڈرائیور ہماری روح ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت خوبصورت گھر بناتے ہیں، خوبصورت گاڑیاں خریدتے ہیں، ان کی مینٹین پہ بہت توجہ دیتے ہیں، ان کو اچھا مینٹین رکھتے ہیں، کاروں کو ہم لے جاتے ہیں، آئل چینج کرا رہے ہوتے ہیں، سروس اسٹیشن پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے جسموں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، سونے کا ہمارا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، کھانے کا ہمارا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے دوست کا تم پر حق ہے۔ تو یہ جو حقوق ہیں ہمیں ادا کرنے ہیں، ہر شخص کو اس کا حق ادا کرنا ہے، جسم کے ہر عضو کو اس کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اگر ہم اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم دو قسم کی مشکلات کا شکار ہیں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم وہ کھانے کھاتے ہیں جو صحت مند نہیں ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں۔ اور دوسری پرابلم یہ ہے، دوسری مشکل یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں۔ پہلی مشکل جو ہے صحت مند کھانا نہ کھانا، یعنی گو کہ اللہ نے ہمارے لیے ہزاروں چیزیں ایسی
بنائی ہیں، مہیا کی ہیں جو حلال ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کو کھایا جائے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شہد کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو کیوں نہ اسے اپنی خوراک کا حصہ بنایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، تو اللہ تعالیٰ ان پھلوں کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، یہ جو پھل ہیں ان کا طبی معائنہ کرنا چاہیے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، انہیں اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے۔ یا ہم سورہ مریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی میزبانی فرمائی ہے، اور وہ میزبانی کھجوروں کے ساتھ، یعنی کوئی اور پھل بھی تو ہو سکتا تھا، کھجور ہی کیوں؟ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم یہ کھجور کا جو درخت ہے، اس کی شاخ جو ہم نے نیچے کر دی ہے، اسے ہلائیں اور پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی، وہ کھجوریں کھائیں اور پانی پئیں۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی مشن بھیجا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، لیکن ہوا یوں کہ ان کا کھانا ختم ہو گیا۔ وہ بحر قلزم کے ساحل پر سفر کر رہے تھے کہ یکایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال کے ان کے سامنے پھینک دی۔ انہوں نے اس مچھلی کا گوشت کھایا اور 1 مہینے تک کھاتے رہے، مدینہ میں بھی ساتھ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مچھلی میں سے کھایا کہ اس میں برکت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی ہی کیوں؟ کوئی اور جانور بھی تو اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے، مہیا کر سکتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان کے جو طبی فوائد ہیں، جو صحت پر ان چیزوں کے مثبت اثرات ہیں، شہد کا کیا اثر ہے، زیتون کا، انجیر کا، کھجوروں کا، مچھلی کے گوشت کا، ہمیں اس کا معائنہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو رہی پہلی بات کہ ہمیں وہ خوراک کھانی چاہیے جو صحت مند ہے، یعنی صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے، صحت مند خوراک ہونی چاہیے۔ اور پھر ساتھ میں جو دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ کھا جاتے ہیں، یہ بھی بیماری کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایت میں آتا ہے کہ کوئی طبیب مدینہ میں آئے اور کافی عرصہ قیام کرنے کے باوجود صحابہ کرام میں سے کوئی بطور مریض کے پیش نہ ہوا، تو وہ یہ شکایت لے کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگ جائے، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، بھوک رکھ کے کھاتے ہیں۔ تو یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کیوں لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پیٹ سے زیادہ بدتر برتن کو بھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، کہ ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کھا لینا کافی ہے جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھے، یعنی اسے زندہ رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، کہ اگر آپ کو یہ سٹینڈرڈ پسند نہیں ہے کہ آپ چند لقمے کھا لیں جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھے، تو پھر یوں کر لیں کہ معدے کے 3 حصے کر لیں، 1/3 جو ہے وہ آپ کھانے کے لیے رکھ لیں، 1/3 پینے کے لیے رکھ لیں، اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھ لیں۔ تو یہ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور اس طریقے پہ اگر ہم چلیں تو ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہی ہمیں سبق سیکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے طریقے سے، کہ جب ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے توجہ ہماری اپنی خوراک کی طرف ہونی چاہیے،
اور اس میں یہ 2 چیزیں لازمی ہیں کہ ایسی خوراک کھائیں جو صحت مند ہو، اور اتنی کھائیں جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں۔ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہمیں ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مخاطب ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کو اللہ کی ایک عظیم نعمت ملنے والی ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ دستے سوال دراز کرنے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتے ہیں، مگر دینے والے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس نعمت عظیم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس اجر کو مزید بڑھانے کے لیے اپنوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔